ایک پرچی میں ایک سوالات ہیں، 3-4 سوالات۔ نمبر 1، مودودیت کا کچھ غلطیوں کا تذکرہ، یعنی گویا کہ مولانا مودودی صاحب کی کچھ غلطیوں کا تذکرہ۔ ایک لمبی فہرست غلطیوں کی، میں صرف سرخی بتاتا ہوں آپ کو، ہیڈنگ صرف اور صرف کیا ہے؟ سرخی۔ سب سے جو پہلا مسئلہ ہے مودودی صاحب کی غلطیوں کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب عقل پرست تھے۔ عقل پرست، اپنی لاجک کو، اپنی دانشوری کو، اپنی عقل کو سب سے اونچا سمجھتے تھے، اور قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی تفہیم القرآن کے نام سے۔ اس تفسیر میں قرآن کی آیتوں سے تفسیر، حدیثوں سے تفسیر، صحابہ تابعین کی اقوال سے تفسیر بہت محدود ہے، معمولی ہے۔ اپنی عقل، اپنی لاجک، اپنی دانشوری کے ذریعے سے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کی، اللہ کے ہاتھ کی تعویل کی، اللہ کے چہرے کی تعویل کی، اللہ کی پڈلی کی تعویل کی، اللہ کے آنکھ کی تعویل کی، اللہ کے سننے کی تعویل کی، تعویل کیا، منمانی اپنی عقل سے اس کا معنی نکالا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کی تعویل کی، سمجھ رہے؟ نمبر 1 تو عقل پرستی، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے ذخیرے میں سب سے زیادہ معتبر ذخیرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کا ہے۔ صحیح بخاری کے سلسلے میں اسی عقلانیت کی بنیاد پر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں جس کی بنیاد پر صرف کوئی 1-2 حدیث نہیں، ساری حدیثیں غیر معتبر بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بھی اونچے مقام کے ہیں تو کیا ہوا، وہ بھی تھے تو انسان ہی، کیا اور انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو کیا امام بخاری سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، ایسی اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات سے متعلق حدیثوں کو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ عصمت انبیاء کے نام لے کر کے، نبی معصوم ہے اس نام پر انہوں نے کیا کیا؟ کہا انبیاء معصوم ہے۔ تو انبیاء معصوم ہے تو انبیاء سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کے بارے میں وہ حدیث کہ انہوں نے زندگی میں ثلاثہ کذبات والی روایت، اس کے بارے میں بہت ساری تعویل کی، بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ ایسے ہی سب سے تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب کے یہاں دنیا کے ہر موضوع پر لٹریچر ہے، سماج ہے، سوسائٹی ہے، لیکن حکومت ہے، سیاست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ توحید خالص کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کے یہاں حدیثوں کا استخفاف ہے، یعنی حدیثوں کو ہلکا، حقیر، معمولی سمجھنا۔ مثال کو تھوڑا داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں، کسی کا یہ سمجھنا کہ داڑھی ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی رکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ میرے نزدیک یہ سنت کی ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ یہی نہیں کہ سنت کی یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ خطرناک بدعت اور تحریف دین ہے۔ اپنی کتاب رسائل و مسائل کے اندر لکھتے ہیں۔ دجال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں کئی بار فتایا کہ دجال نکلے گا، لیکن آج 1350 سال گزر گئے، ابھی تک نہیں نکلا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بات اب تک سچ ثابت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال کے بارے میں خود بھی شک تھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی خلافت کے نام پر، دین قائم کے نام، کام کرنے کے نام پر دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید اور نبی کی سنت ہے۔ دین قائم ہوگا توحید قائم کرنے سے، دین قائم ہوگا سنت قائم کرنے سے، دین قائم ہوگا اللہ تک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے سے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے سے دین قائم ہوگا۔ تو دین کو سیاست کا نام سمجھ رکھا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ سیاست اور حکومت اور اقتدار پہلے قائم کریں گے، اس کے بعد جب طاقت ہو جائے گی، پاور آ جائے گا، تب ہم توحید کی دعوت کا کام شروع کریں گے۔ یہ بہت سرسری طور پر چند باتیں ہیں، اور اس کی مثالیں، اس کے دلائل، اس کے حوالے، اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ کچھ غلطیوں کا تذکرہ۔ اسرار احمد کون تھے اور ان کا عقیدہ کیسا تھا؟ اسرار احمد صاحب جماعت اسلامی کے فرد تھے۔ اسرار احمد
डॉक्टर इसरार अहमद जो पाकिस्तान के हैं, जो यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पीस कॉन्फ्रेंस में कई मरतबा मुकर्रिर की हैसियत से बुलाए गए और हिंदुस्तान के मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान के प्लेटफार्म से उनको मुतारफ कराया गया। डॉक्टर इसरार अहमद खान भी जमात इस्लामी के ही फर्द थे। मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसरार के अकायद, अफकार, नजरियात में कोई टकराव नहीं था, कोई इख्तलाफ नहीं था। ये बात डॉक्टर इसरार साहब ने खुद अपनी वीडियो में कही है, कि हमारा और मौलाना मौदूदी का फिक्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो हम अलग हुए उनसे, जमात इस्लामी से अलग होकर के हमने तंजीम इस्लामी बनाई, इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो हम जमात इस्लामी के लोग इलेक्शन में हिस्सा लें या हिस्सा ना लें, कैंडिडेट लाएं या ना लाएं, उम्मीदवार खड़ा करें या ना खड़ा करें, इस तरह के मसाइल पे हमारा उनका इख्तलाफ हुआ। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और मौलाना मौदूदी की फिक्र में और हमारी फिक्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये डॉक्टर इसरार साहब ने खुद इस बात की वजाहत की है और इनका अकीदा, इनका नजरिया वैसे ही था जैसे मौलाना मौदूदी साहब का था, थोड़े बहुत फर्क के साथ। और सूफियत की दावत में, तसव्वुफ का पैगाम पहुंचाने में डॉक्टर इसरार साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इनकी किताब है जिसका नाम है तफसीर सूरतुल हदीद उम्मुल मुसब्बिहात, तफसीर सूरतुल हदीद उम्मुल मुसब्बिहात। इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें इस हवाले से लिखी हैं जो सरासर किताब व सुन्नत और सलफ़े उम्मत के मनहज के खिलाफ है। ये इख्तिसार के साथ नंबर 3, तकलीद, आम इंसान पर